بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 19 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے نجات کے 3 طریقے، کرم، بھکتی اور جنن۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ہندو دھرم میں نجات کے کیا طریقے ہیں۔ ہندو دھرم میں نجات کے لیے موکش کا استعمال ہوتا ہے۔ دراصل اردو میں اسی کو نجات کہتے ہیں، یعنی آواگمن سے نجات حاصل کرنا یا تناسخ سے نجات حاصل کرنا، بار بار دنیا میں آنے سے نجات حاصل کرنا، موکش پراپت کر لینا کہتے ہیں اس کو۔ اور اس کے جو 3 طریقے ہیں وہ ہیں کرم، بھکتی اور جنن۔ جنن مطلب گیان مارگ جسے کہتے ہیں، راہ علم۔ یہ 3 ہیں، کرم، بھکتی اور گیان۔ ان تینوں طریقوں کی تفصیل پڑھیں گے اس سبق میں۔ کہ ہندو دھرم میں نجات اور موکش کا کیا تصور ہے۔ کہ انسانی ارواح کے بار بار جنم لینے اور جسم بدلنے کے چکر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسانی روح موکش یعنی نجات حاصل کر لے۔ ہندوازم میں انسان موکش حاصل کر کے برہم میں شامل ہو کر خدا کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور موکش یا برہما میں اتصال کا درجہ صرف انسان ہی حاصل کر سکتا ہے۔ پنڈت منوہر لال زتشی، یہ پورا نام ہے پنڈت منوہر لال زتشی، یہ موکش حاصل کرنے کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شنکراچاریہ نے بتلایا ہے کہ مایا کے اثر سے ہماری انفرادی ارواح اپنی اصل سے غافل ہو گئی ہے۔ اگر ہم کو اپنی اصل معلوم ہو جائے اور یہ مایا دور ہو جائے تو ہم اس سنسار کے چکر سے بھی نکل جائیں گے۔ شنکر کے فلسفے میں علم حقیقی اور نجات کامل یہ مترادف اصطلاحیں ہیں۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ہندو دھرم میں نجات کا یہ تصور ہے کہ انسانی ارواح یعنی انسانی روحیں بار بار جسم بدلنے اور بار بار جنم لینے کے چکر سے چھٹکارا اسی وقت حاصل کر سکتی ہیں جب یہ روح موکش یعنی نجات حاصل کر لے۔ ہندو دھرم میں نجات حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، موکش حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان برہما میں شامل ہو جائے۔ برہما میں شامل ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی روح یا آتما پرماتما یعنی برہما میں جا کے مل جائے تو وہ آدمی وہ انسان موکش حاصل کر لیتا ہے۔ پنڈت منوہر لال زتشی ایک بڑے ہندو دھرم کے مذہبی اسکالر ہیں۔ اردو میں یہ لکھتے ہیں کہ شنکراچاریہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ شنکراچاریہ نے یہ کہا ہے کہ مایا کہتے ہیں کہ ایک فریب کو، یعنی جس چیز کی کوئی حقیقت نہ ہو اس کو کہتے ہیں کہ مایا ہے۔ یعنی مایا کے اثر سے یہ ہماری انفرادی ارواح اپنی اصل سے غافل ہو گئی ہیں۔ اگر ہم کو اپنی اصل معلوم ہو جائے اور یہ مایا دور ہو جائے تو ہم اس سنسار کے چکر سے بھی نکل جائیں گے۔ وہ یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ اس آواگمن کے چکر سے اس دنیا میں جو آنا ہو رہا بار بار، اس دنیا میں کے چکر سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصل معلوم کر لیں اور مایا کو بھول جائے، مایا ہم سے دور ہو جائے۔ اصل کیا ہے؟ اصل ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ انسان پرماتما سے یعنی آتما پرماتما سے نکلی ہے، اس لیے اس کی اصل یہ ہے کہ یہ پرماتما میں مل جائے۔ اس اصل کو جب ہم معلوم کر لیں گے تو ہم علم حقیقی ہمیں حاصل ہو جائے گا، نجات کامل حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم حقیقی، نجات کامل یہ سب
مترادف اصطلاحیں ہیں شنکر کے نزدیک۔ شنکراچاریہ جو 7ویں صدی عیسوی کے مشہور ہندو مسلح اور ہندو مبلغ گزرے ہیں، ان کا یہ فلسفہ، ان کے فلسفے میں علم حقیقی اور نجات کامل ایک مترادف اصطلاح ہے، ان میں کوئی الگ الگ فرق نہیں ہے۔ نجات حاصل کرنے کے طریقے، یعنی موکش حاصل، ہندو دھرم میں موکش حاصل کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ پنڈت موہن منوہر جوشی موکش کے معنی میں بار بار جنم اور آواگمن کے قید سے رہائی کو اصل بتا کر خاص 3 طریقوں پر عمل کرنے کو ذریعہ نجات بتاتے ہوئے لکھتے ہیں، نجات یا مکتی کی یہ معنی ہے کہ آواگمن کا سلسلہ ٹوٹ جائے اور روح یا جیو آتما اس قید سے آزاد ہو جائے۔ نجات حاصل کرنے کے 3 خاص راستے ہیں، ایک کرم، دوسرے گیان اور تیسرے بھکتی۔ اب ان 3 طریقوں میں سے جو پنڈت منوہر لال جوشی نے بیان کیا ہے، جو 3 طریقے بتائے ہیں، ان 3 طریقوں میں سے سب سے پہلے ایک نمبر پہ ہے کرم مارگ۔ کرم مارگ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کرم یا کرم کانڈ کے راستے سے مراد ہے کہ مذہب نے جو طریقے پوجا پاٹ، یگ یا قربانی کے مقرر کر دیے ہیں اور جو قواعد زندگی بسر کرنے کے لیے متعین کر دیے ہیں، ان کی پابندی کی جائے۔ سندھیا، ترائن، تیرتھ یاترا، مرنے جینے کے سنسکار سب اس میں شامل ہیں، یعنی اس قواعد میں یہ سب شامل ہے۔ اس اصول کے مطابق اخلاق اور دھرم کا جو دستور العمل پیشوایان دین کی طرف سے کتب مقدسہ میں مقرر کر دیا گیا ہے، اس کی پابندی ہر انسان پر لازم ہے۔ اسی طرح شری کرشن بھگوت گیتا میں ایک مقام پر کہتے ہیں، کرم اس جلوے کا نام ہے جو عالم کی پیدائش اور قیام کا سبب ہے۔ یہ 2 عبارت، ایک شری کرشن کا قول ہے، ایک پنڈت منوہر لال جوشی کی عبارت ہے۔ منوہر لال جوشی کا یہ کہنا یہ ہے کہ کرم کانڈ سے مراد یہ ہے، کرم دراصل کہتے ہیں اعمال اور افعال کو کرم کہتے ہیں، کہ انسان دنیا میں جو کرتا ہے وہ ایک کرم کرتا ہے، ایک عمل کرتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب نے جو طریقہ بتایا ہے، چاہے وہ پوجا پاٹ کا ہو یا قربانی کرنے کا ہو یا زندگی گزارنے کے جو طریقے مذہب نے بیان کیے ہیں، مرنے جینے کے جو سنسکار، مرنے کے بعد جو اس کے رسومات ہوتے ہیں، یہ سب جتنے اعمال ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر، اس کو مذہب کے بتائے ہوئے قواعد اور اصول کے مطابق گزارنے کا نام ہے کرم کانڈ۔ اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کرم مارگ پہ چل رہا ہے۔ مارگ یہ ہندی لفظ، اس کے معنی راستے کے ہوتے ہیں۔ کرم مارگ یعنی کرم کا وہ اعمال جو مذہب نے بتائے ہیں اس پر جو چلتا ہے کرم مارگ پہ چل رہا ہے۔ شری کرشن کی عبارت کا مطلب یہ کہ کرم مارگ جو ہوتا ہے یہ عالم کی پیدائش اور قیام کا سبب، یعنی اسی کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی اور اس دنیا کا جو دنیا قائم ہے اس کا سبب یہی کرم مارگ ہے۔ یہ 2 قسمیں ہیں، ایک کرم سنیاس اور نمبر 2 کرم گیان۔ کرم کی ان 2 قسموں میں سے سب سے اعلیٰ کرم یوگ ہے۔ ایک بار ارجن نے شری کرشن سے پوچھا کہ کرم کی ان 2 قسموں میں سے سب سے اعلیٰ کون سی قسم ہے؟ تب اس کا جواب دیتے ہوئے شری کرشن کہتے ہیں، اگرچہ کرم سنیاس اور کرم یوگ دونوں عمدہ ہیں، لیکن من جملہ ان کے کرم سنیاس سے کرم یوگ اعلیٰ ہے۔ ایک دوسری جگہ کرشن ارجن کے سامنے کرم یوگ کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے ارجن، یوگ میں قائم ہو کر تعلق چھوڑ کر اور کامیابی و ناکامی یکساں رہ کر، تو فعل کو ہر حال میں یکساں رہنے کو یوگ کہتے ہیں۔ یہ اس پوری عبارت کا مطلب ہے کہ کرم کی 2 قسمیں ہیں، ایک کرم سنیاس، ایک کرم یوگ۔ اب بات رہ جاتی ہے کہ کرم سنیاس اور کرم یوگ میں سے سب سے اعلیٰ کون سا ہے؟ کرم سنیاس اعلیٰ ہے یا کرم یوگ اعلیٰ ہے؟ تو شری کرشن کے مطابق، جس کو بعد میں دیگر مصنفین، دیگر ہندو دھرم کے اسکالرس نے بھی یہی بات کہی کہ کرم یوگ اور کرم سنیاس میں سے کرم یوگ سب سے اعلیٰ ہے، جیسا کہ شری کرشن کی اس بات قول سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ اگرچہ کرم سنیاس اور کرم یوگ دونوں عمدہ ہیں، لیکن کرم سنیاس کے مقابلے میں کرم یوگ
سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسرا طریقہ نجات حاصل کرنے کا ہندو دھرم میں دوسرا طریقہ ہے گیان مارگ۔ گیان مارگ یعنی علم کا راستہ، راہ علم جسے کہتے ہیں، اسی کو جنن بھی کہتے ہیں، علم جنن، علم مطلب جنن یعنی معلوم، علم، علم جنن کا لفظ علم کے معنی میں جاننے سے ہی مشتق ہے جنن۔ منشی منوہر لال جوشی گیان مارگ کی تاریخ اور ابتدا کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں اور قیاس یہ بتاتا ہے کہ آریوں کے مذہبی ارتقاء میں بھی ایک زمانہ اب وہ آیا ہوگا جب اعتقاد میں ذوف آ گیا ہوگا اور پوجا و یگ خلوص دل سے نہیں بلکہ محض نمائش یا پابندی رواج کے واسطے کیے جاتے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ کرم کانڈ کا طریقہ ناقص ہے اور اصلیت سے دور، انسانی کمزوریوں کی بنا اودیا یا ناواقفیت ہے۔ اس کی دوا یہ ہے کہ وہ گیان یعنی حقیقت کا علم حاصل کرے۔ کرم اور گیان میں سے گیان افضل ہے۔ شری کرشن کہتے ہیں کرم یوگ بمقابلہ گیان یوگ کے بہت ہی کم اوقات رکھتا ہے، لہذا تو گیان یوگ میں مشغول ہو، افعال کے واسطے گیان یوگ مناسب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں دو باتیں بیانی۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ گیان مارگ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ گیان مارگ کی تاریخ کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ گیان مارگ کرم یوگ کے مقابلے میں افضل ہے یا نہیں۔ تاریخ تو منشی منوہر لال جوشی نے بیان کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اولاً تو آریوں کے اندر کرم کانڈ ہی رائج تھا، لیکن جب یہ لگا کہ اب یہ کرم کانڈ یا کرم، جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا کہ وہ قواعد اور اصول ان پر جو عمل ہو رہا ہے وہ محض دکھاوا، نمائش یا پابندی رواج کے واسطے ہو رہا ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ طریقہ جو ہے اب ناقص ہو چکا ہے، یہ کرم کانڈ کا طریقہ ناقص ہو گیا۔ اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ جو لوگوں کے اندر نمائش اور دکھاوا ہے یہ جہالت کی وجہ سے ہے۔ ودیا سے ودیا ہی تعلیم کو کہتے ہیں، اودیا یعنی جاہل یا غیر تعلیم یافتہ۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی کمزوریوں کی بنا اودیا یا ناواقفیت ہے۔ اس کی دوا یہ ہے، اودیا کی دوا یہ ہے کہ وہ گیان یعنی حقیقت کا علم حاصل کرے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کرم اور گیان میں سے افضل کیا ہے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں مارگ کی مراد کیا ہے۔ جو گیان مارگ ہے یا جو راہ علم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ گیان کے معنی ہے علم۔ یہاں علم سے مراد عصری علوم نہیں بلکہ اس علم سے مراد روحانی شعور حاصل کرنا ہے۔ یہ علم اپنشدوں کے گہرے مطالعے، اپنی تخلیق پر غور اور مراقبے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کی آخری منزل خود آگاہی ہے، یعنی انسان خود خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ گروڑ پران میں ہے، ویدوں کے مطالعے سے مکتی حاصل نہیں ہوتی اور نہ شاستروں کے پڑھنے سے، آزادی تو صرف علم سے ہے اور کسی سے نہیں۔ مکتی کے حصول کا یہ نظام چونکہ انتہائی پیچیدہ ہے، لہذا یہ صرف فلاسفہ، سنیاسیوں اور راہبوں تک ہی محدود رہا۔ ہندو عوام کا رجحان عام طور پر کرما اور بھکتی پر رہا۔ اس پوری عبارت کا مطلب سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اس عبارت میں گیان کے کیا معنی ہے اور جو گیان سے کیا مراد ہے۔ راہ علم سے مراد یہ ہے کہ علم تو مراد ہے، لیکن اس علم سے مراد عصری علوم نہیں بلکہ وہ علوم جو اپنشد اور دیگر مذہبی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، وہ علم مراد ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حقیقت اعلیٰ کا حقیقت ذات کی حقیقت کا علم، اسی کو معرفت تامہ بھی کہتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں معرفت تامہ، اسی کہتے ہیں گیان مارگ۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ خالی ویدوں کے مطالعے سے مکتی حاصل نہیں ہوتی، نہ شاستروں کو، یعنی خدا کی تخلیق پر غور و فکر کر کے معرفت تامہ حاصل کرنے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، یعنی گیان مارگ پہ چل کر کے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ آخری کی عبارت میں اس اسکرین میں جو دکھ رہا ہے، سب سے آخری عبارت میں بیان کیا گیا کہ گیان مارگ جو ہے یہ چونکہ بہت ہی پیچیدہ عمل ہے، اس لیے عوام تک اس کی رسائی نہیں ہے، یہ خواص تک ہے، اور فلاسفر، سنیاسی اور راہب ان تک یہ دائرہ ہے۔ عوام چونکہ
عوام تک کرم اور بھکتی ہی زیادہ رائج رہا ہے، نجات کے طریقوں میں سے گیان مارگ کا طریقہ کم رہا ہے۔ بھکتی مارگ سب سے آخری تیسرے طریقہ، بھکتی مارگ کہتے ہیں بھکتی کی تعریف یہ ہے کہ محبت کے جذبے کے ساتھ ایک شخصی دیوتا کی پوجا کی جائے، ایسی محبت جو آقا کی صفات کا علم حاصل کرنے کے بعد اس قابل پرستش ہستی پر مرکوز ہو جائے۔ بھکتی کا تعلق انسانی جذبات سے ہے اور اس کی جڑیں شعور انسانی کے احساساتی پہلو میں موجود ہیں۔ بھکتی سے مراد در حقیقت لاتعداد دیوتاؤں کی جھرمٹ میں کسی ایک شخصی دیوتا کی پرستش، اس سے محبت اور اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کلیتاً سپرد کر دینا ہے۔ بھکتی مارگ میں اعلیٰ درجے کی مجذوبیت شرط ہے، یعنی انسان عشق حقیقی میں اس قدر محو ہو جائے کہ اسے ہر چیز میں تو ہی تو نظر آنے لگے، اپنی ذات سے بے خبر، اسے برہما یعنی خدا کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہ دے، تو ایسے شخص کو موکش حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی آتما پرماتما میں مل جاتی ہے۔ اس درجہ کی محویت کو پرماتما میں ملن کا اس بات کرتے ہوئے شری کرشن کہتے ہیں، جو یگ کرنے کے آلے کو، یگ میں ڈالنے کی شے کو، یگ کی آگ کو، یگ کرنے والے کو اور یگ کرنے کو ذات واحد تصور کرتا ہے، اس کا ذات واحد سے وصال ہو جاتا ہے۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بھکتی مارگ سب سے اعلیٰ درجے کی مجذوبیت شرط ہے۔ بھکتی مارگ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہندو دھرم میں کہ اگرچہ 333 کروڑ دیوتا ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کو کا بھکت بن کر کے اپنے آپ کو ان کے سپرد کر کر کے باقی سارے معبودوں کو انہی کے ضمن میں لے کر کے کہ ایک کی پوجا کرے، اسی کو قابل پرستش سمجھے، یہ بھکتی ہے۔ کسی ایک کا ہی ہو کے رہ جائے، اسی کو بھکتی کہتے ہیں، اسی کو ایک کو قابل پرستش سمجھنے کو بھکتی کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شری کرشن یہ کہتے ہیں اس محویت کی، اس درجے کی جو محویت ہوتی ہے کہ جو ہندو دھرم میں یگ کرتے ہیں یا قربانی چڑھاوے کے ٹائم پہ کہتے ہیں یگ کرنے کے جو آلہ ہوتے ہیں وہ، اور جو یگ میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں گھی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، وہ اور یگ کی آگ جو ہوتی ہے، آگ اور یگ کرنے والا اور یگ کے عمل کو، ان سب چیزوں کو اگر کوئی انسان ایک ہی ذات سمجھنے لگے، یعنی جس کا وہ بھکت ہے اسی کا ہی تصور آئے، وہ ان چیزوں میں فرق نہ کر سکے، وہ آگ کو بھی وہی سمجھے کہ یہ وہی معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس کی ڈالی جانے والی شے کو بھی وہ آگ میں ڈالی جانے والی شے کو بھی وہی سمجھے، اور یگ کے عمل کو بھی وہی سمجھے کہ وہی اس کا جس معبود کو وہ بھکت بنا ہوا ہے، تب کہتے ہیں کہ یہ اصلی بھکتی ہے۔ ہر چیز میں اسے تو ہی تو نظر آئے تو وہ اصلی بھکتی ہوتی ہے، یہ ہے بھکتی مارگ۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس سبق میں سے پہلے پڑھا تصور نجات کی، نجات کا کیا تصور ہے ہندو دھرم میں، موکش کیا، پھر اس کے بعد پڑھا ہم نے نجات کے حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں، ہندو دھرم میں کتنے طریقے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پڑھا کرم مارگ کو، پھر گیان مارگ، پھر گیان مارگ سے کیا مراد ہے، پھر پڑھا بھکتی مارگ، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی۔